السلام علیکم. آج میں آپ سے بات کروں گی. یہ کچھ اشعار ہیں، آئی ڈونٹ نو کس کے ہیں، لیکن میں نے یہ پڑھے تھے اپنی اسکول لائف میں ان 1989-1990. وہ کچھ ایسے ہیں کہ راہ چلتے ہوئے شوکیس کو دیکھا نہ کرو، کر بھی کرب لیے لوٹ کے گھر جاؤ گے. وقت اس طرح بدل دے گا تمہارے خد و خال، اپنی تصویر جو دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے. بہت گہرے اشعار ہیں. دیکھیں، جب آپ کے پاس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے دل میں پیدا تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ راستے میں جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں جو آپ کی دسترس سے دور ہوتی ہیں. تو ان کو دیکھا نہ کرو زیادہ، کیونکہ تم جب افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہو تو گھر جاؤ گے تو تکلیف میں جاؤ گے. تو گزرنے والی چیزوں کو بس دیکھ کے گزر جاؤ، یعنی غور سے نہ دیکھو. تو اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہو. تو آپ دیکھیں، ایکچولی وی آر رننگ ود دا اسٹینڈرڈس. ہم اس زمانے میں اسٹینڈرڈس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ہے نا. ہم کہتے ہیں بس یہ ہمارے پاس ہو، وہ بھی ہمارے پاس ہو. تو اس کے لیے مینس ڈفرینٹ ہو گئے. اب غلط مین سے بھی لوگ کہتے ہیں چلو بھائی میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اس سے جیلسی پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے. ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں افورڈ کر سکتی، تو وائی شوڈ آئی ہیو اٹ. کچھ چیزیں تو اللہ پہ چھوڑنی چاہیے نا. ہاں، آپ محنت کریں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کیونکہ دیکھیں، محنت میں عظمت ہے، مل جاتی ہیں چیزیں. محنت تو کریں، بس صرف اللہ توکل کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم دل میں کہتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. اب تو وہ ٹائم ہے، لوگ صبر نہیں کرتے، کہتے بس چاہیے ہی چاہیے. تو چاہے اس کا مین کچھ اور ہی ہو. تو یاد رکھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے قریب ہے، وہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. تو جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ پر بھی چھوڑیں. اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اور اگر تو چاہے گا اس کو جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے لوٹا دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہ جب ہم اگینسٹ ہوں گے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ محنت کرو، پھر تم جو چاہو گے تم مجھے پہلے پکارو، میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تمہاری چاہت ہے. لیکن ہم تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں محنت کا صلہ بھی نہیں ملے گا. تو جب آپ یہ سوچیں گے، جب آپ یہ کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیں گے اپنی خواہشات کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری چیزوں کو پورا کریں گے. تو جب اگر فرض کریں نہیں بھی پورا ہوتا، تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی. یعنی اس میں بھی آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی، اس میں بھی ہمیں ہمارے لیے کچھ اچھا ہی ہوگا. تو یہ پیشنس ضروری ہے. مگر ہم تو کہتے ہیں بس چاہیے ہی چاہیے. بھائی یہ گاڑی میں نے دیکھ لی ہے تو مجھے تو چاہیے ہی. یہ گھر میں نے دیکھ لیا، مجھے چاہیے. وہ فلاں نے فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ ویسے ہی مجھے چاہیے. بائی ہوک اور بائی کروک، نو، دس شوڈ ناٹ بی ہیپن. ایسا نہیں ہوتا. دس شوڈ ناٹ بی آن. آپ دیکھیں
وقت اس طرح بدل دے گا تمہارے خد و خال، اپنی تصویر جو دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے۔ جوانی ایک ہی دفعہ آتی ہے نا، تو کام ایسا کرو کہ نام ہو جائے، اور نام ایسا ہو کہ لیتے ہی کام ہو جائے۔ تو جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ جوانی بھی گزر جاتی ہے، کیونکہ وقت جب گزرتا ہے تو وہ اپنے نقش چھوڑ جاتا ہے۔ آپ جو اسٹرگل کرتے ہیں، جو آپ جد و جہد کرتے ہیں، وہ آپ کی باڈی سے پتہ چلتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، کبھی دیکھتے ہوں گے آپ کے بڑے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اے ہم تو جوانی میں ایسے تھے، ہائے میں اب کیسے ہو گیا ہوں۔ کیونکہ دیکھیں جو درخت ہوتے ہیں نا، تناور درخت، کیسے ان کی بڑی بڑی جڑیں نکل آتی ہیں، وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سردی گرمی ہر چیز برداشت کرتے ہیں اپنے اوپر۔ تو جو برداشت کرتا ہے، جو سہتا ہے حالات کو، اس کی باڈی بتاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بھرم ہوتے ہیں لوگوں کے، ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں آپ دیکھیں، کسی محفل میں آپ دیکھیں گے کہ الگ ہی پتہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ جب بات کرتے ہیں، جب وہ ایکٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دے آر سم تھنگ۔ تو ڈو میک یور سیلف سم تھنگ۔ تو جب اس سے آپ کچھ بنیں گے، جب آپ کچھ کام کریں گے اور بنیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ وقت نشانات چھوڑ جاتا ہے، ایسا بدلتا ہے آپ کو کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ ہیں، کیونکہ آپ نے محنت کی بھی ہوتی ہے۔ ہر وقت کو گزرنا ہے، اور وقت ہی بہترین مرہم ہے۔ آپ کے حالات بھی بدل دیتا ہے، آپ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ یقیناً اس کا صلہ حاصل کرتے ہیں۔ What I'm saying, check it out, and اللہ حافظ۔